آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عظمت قرآن، اور اس موضوع کو رکھنے کی، انتخاب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کس وجہ سے یہ موضوع آج اس خطبہ جمعے کے اندر رکھا گیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے گزشتہ کچھ دنوں پہلے سویڈن کے اندر، جو کہ ایک یورپین ملک ہے، قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ قرآن کو مسجد کے سامنے عید الاضحیٰ کے دن نذر آتش کر دیا گیا، اور باقاعدہ حکومت نے اس ظالمانہ کارروائی کی اجازت بھی دی اور اس شخص کو سیکیورٹی بھی دی۔ چونکہ معاملہ شاعر اسلام سے ہے، قرآن کریم یہ اسلام کی ایک نشانی ہے، مسلمانوں کا مقدر ہے، مسلمانوں کا پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، اور مسلمانوں کی حقیقت کے اندر قرآن کریم ہی زندگی ہے۔ تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا اور اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا، یہ مسلمانان عالم کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے، ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے، ان کے جذباتوں کو مجروح کر دیتا ہے، ان کی روحوں کو تڑپا دیتا ہے، کیونکہ معاملہ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم وہ کلام ہے مسلمانوں کے نزدیک، وہ قرآن ہے، وہ کتاب ہے کہ اس سے افضل، اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر مسلمانوں کے لیے کوئی کلام نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن کریم ایسا ہے جیسے جسم کے اندر جان ہے، جسم کے اندر روح ہے، جسم کے اندر روح کی طرح قرآن کریم مسلمانوں کی زندگی کے اندر حیثیت رکھتا ہے۔ ایک جسم کے اندر دل کی طرح قرآن کریم مسلمانوں کے لیے حیثیت رکھتا ہے، ایک جسم کے اندر سانسوں کی طرح قرآن کریم مسلمانوں کی زندگی کے اندر اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جسم کے اندر سے دل کی دھڑکنیں تو بند ہو سکتی ہیں، اس جسم سے روح پرواز تو کر سکتی ہیں، یہ سانسیں تو تھم سکتی ہیں، لیکن مسلمان قرآن کریم کو نہیں بھول سکتا، نہیں بھلا سکتا، قرآن کریم کی توہین ہرگز ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جتنی بھی کتابیں قرآن کریم سے پہلے آسمانی تھی، تورات، زبور، انجیل، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ گارنٹی نہیں لی، ان کے بارے میں رب نے یہ ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں رب نے خود فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں سوچو کتنا عظیم یہ کلام ہے، کتنے عظیم یہ کتاب ہے، کتنی بابرکت اور عظیم و شان یہ رب کا قرآن ہے کہ رب خود اس کا محافظ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن کی مخالفت کرنے والے آج بھی، اور جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تب بھی موجود تھے، اس کے ساتھ ظالمانہ کارروائیاں کرنے والے، اس کی بے حرمتی کرنے والے، اس کی تکذیب کرنے والے، اس قرآن کا مذاق اڑانے والے یہ آج کے نہیں ہیں، یہ 1400 سال پرانے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 1400 سال پہلے قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تب یہ گستاخ قرآن وہاں پر موجود تھے اور اللہ کے نبی کی مخالفت کیا کرتے تھے، قرآن کو جھٹلایا کرتے تھے، قرآن کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ رب
قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ قلم کے اندر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، جب قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ایک پاگل کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، ان کو قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے تھے، تو وہ اس قدر حسد بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اس قدر دشمنی والی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے کہ رب فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، اور جب یہ قرآن سنتے ہیں تو وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، تو کہتے ہیں یہ تو ایک پاگل کا، مجنون کا کلام ہے۔ یعنی اس وقت کہا جا رہا ہے جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے جب قرآن کریم اتر رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایک پاگل کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان کے سامنے دعوت توحید پیش کرتے تھے، یہ قرآن کو پڑھتے تھے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ رب نے سورہ سجدہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور جب کافروں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ، اس قرآن کو مت سنو، لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ، اس کے اوپر کان نہ دھرو، وَالْغَوْا فِيهِ، بلکہ شور مچاؤ، واویلا مچاؤ، اس کی مخالفت کرو، اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جاؤ۔ صاحب قرآن کو مجنون کہو، پاگل کہو، دیوانہ کہو، شاعر کہو، جھوٹا کہو۔ رب نے فرمایا کہ یہ جو ان کی کارروائیاں ہیں نا کہ تم شور مچاؤ، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم اس پر غالب آ جاؤ، تو یہ غالب اس وقت بھی نہ آ پائے، یہ اس وقت بھی شور مچا کر اللہ کے نبی کو دیوانہ، مجنون، شاعر، پاگل اور جھوٹا کہنے کے بعد بھی یہ قرآن کریم پر غالب نہیں آ پائے، بلکہ قرآن کریم ان کے اوپر غالب آیا، اور آج وہی قرآن کریم 1400 سال بعد بھی حرف بحرف موجود ہے، حرف بحرف موجود ہے، اور اس قرآن کریم پر عمل کرنے والے موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اس قرآن کو جھوٹا کہتے تھے، اس قرآن کو شاعر کا کلام کہتے تھے، مجنون کا کلام کہتے تھے، پاگل کا کلام کہتے تھے، جھوٹے کا کلام کہتے تھے، وہ ہار گئے، وہ شکست خوردہ ہو گئے، وہ ذلیل ہو گئے، اور یہ قرآن عظیم ہو گیا، یہ قرآن برتر ہو گیا، یہ قرآن فضیلت والا ہو گیا، یہ قرآن قیامت تک کے دن کے لیے باقی ہو گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس وقت جھٹلایا گیا اور آج تک یہ قرآن موجود ہے، حرف بہ حرف موجود ہے، اور اس کے اوپر جان دینے والے اس شمع کے پروانے بھی موجود ہیں۔ تو قرآن کریم کی مخالفت سے سب سے پہلے مسلمانوں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ پہلے بھی مخالفت ہو چکی ہے، اس کو جھٹلایا جا چکا ہے، اس کی بے حرمتی کی جا چکی ہے۔ آج جو بے حرمتی کی جا رہی ہے یہ نئی نہیں ہے، پہلے بھی بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم اس قرآن کے فالوورز بن جائیں، اس قرآن کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا لیں، تب یہ قرآن کریم کے مخالفین کو جواب ملے گا، تب یہ قرآن کریم کو آتش نظر کرنے والے، جلانے والوں کو جواب ملے گا، پھر یہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کو جواب ملے گا۔ ہم سوچتے ہیں نا، آج ہمارا دل مچل اٹھتا ہے جب ہمارے قرآن عظیم کو نظر آتش کیا جاتا ہے، جب ہمارے قرآن کو جو ہے ٹیشو پیپر کے طور پر باتھ روم میں استعمال کیا جاتا ہے، جب ہمارے قرآن کو گندی فاحشہ
تعویذات عورتوں کو ان کے لباسوں کے اوپر ڈیزائن کر کے پہنا دیا جاتا ہے تو ہمارا دل مجروح ہوتا ہے، ہمارا دل پاش پاش ہو جاتا ہے، ہم غم کے مارے اپنے غصے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس کے رد عمل میں کیا ہونا چاہیے مسلمانوں؟ کس طرح ہم اس کی مخالفت کریں جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ مسلمانوں یاد رکھنا، قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو اگر جواب دینا ہے تو ایک ہی جواب ہے، اس قرآن کریم کے دائی اور شہدائی بن جاؤ، اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، اس قرآن کریم کو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالنے والے بن جاؤ، اس قرآن کریم کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، اس کے حرام کو حرام سمجھنے لگ جاؤ، اس کے حلال کو حلال سمجھنے لگ جاؤ، اس کے حکموں کو اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی فیملیوں کے اندر ان کے حکموں کو نافذ کرو۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ جواب نہیں ہے کہ ہم شور و گل کریں، چند دن کے لیے ہنگامہ برپا کریں، سوشل میڈیا کو بھر دیں قرآن آئی لو قرآن کے نام سے، اس کے بعد جو ہی دن گزرے ہم خود آئی ہیٹ قرآن کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں۔ قرآن کے اوپر عمل نہ کرنا کیا قرآن کی مخالفت نہیں ہے؟ قرآن کریم کو سمجھ کر نہ پڑھنا کیا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ قرآن کریم کو جزدانوں میں سجا کے رکھ دینا اور دھول اور مٹی اور گرد اور غبار اس کے اوپر چھا جائے، اٹھ جائے، کیا یہ قرآن کی مسلمانوں بے حرمتی نہیں ہے؟ قرآن کو گلوں کے اندر لٹکا لینا، تعویذات کے اندر بنا کر اس کو کیسر کے پانی سے لکھ کر گھروں میں ٹاک دینا، گھول کر پی جانا، کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے مسلمانوں؟ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے جو آج خود مسلمان کر رہا ہے، اور جب غیر مسلم قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو اسی مسلمان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی اگر تکلیف ہے نا تو اس کا علاج ہے، قرآن کریم کے مطابق عمل کرو، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو۔ قرآن کریم کو اگر شفا کے لیے تمہیں پڑھنا ہے تو ویسے پڑھو، ویسے اختیار کرو جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اختیار کیا اور اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو قرآن کریم کا جو یہ عمل ہے کہ انسان قرآن کریم سے لا تعلق ہو رہے ہیں، قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کا جواب یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب اللہ کے نبی کے دور کے اندر قرآن کریم کی مخالفت کی گئی، صحابہ اکرام کے سامنے قرآن کریم کے خلاف آوازیں بلند کی گئیں، تو صحابہ اکرام نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا رویہ اختیار کیا مسلمانوں؟ ہم پڑھ کے دیکھیں احادیث کی کتابوں کو، تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، جب قرآن کریم کی جتنی مخالفت کی گئی صحابہ اکرام نے اتنا عمل کر کے اس کے اوپر دکھایا، عمل کا جذبہ پیدا کیا، اپنی نسلوں کو بھی قرآن کریم دے کر گئے، اور اس قرآن کریم کے تعلق سے اس قدر عمل کیا، اس قدر عمل کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی تھی اور صحابہ اکرام عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا اس مخالفت کا جواب عمل ہے، اس تکذیب کا جواب عمل ہے، یہ جو قرآن کی جھٹلا رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کا جواب عمل ہے، عمل کے سوا ہم اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے کسی طریقے سے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ جنگ خیبر کا موقع ہے مسلمانوں، جنگ خیبر کا موقع ہے، اور ابھی گھریلو گھدے حرام نہیں ہوئے ہیں، ابھی نکاح متع حرام نہیں ہوا ہے، خیبر کا موقع ہے، صحابہ اکرام کھانا بنا رہے ہیں اور ہانڈیوں کے اندر گھریلو گھدے کا گوشت پک رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے گھریلو گھدے قیامت تک کے دن کے لیے اللہ نے حرام کر دیے ہیں، اور نکاح متع کانٹیکٹ میرج یہ بھی قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، میرے صحابہ قیامت تک کے دن کے لیے آج سے گھریلو گھدے حرام ہیں، میں ان کا حرام کرتا ہوں، اور کانٹیکٹ میرج
نکاح متا بھی قیامت تک کے دن کے لیے حرام ہے۔ صحابہ کرام کے کانوں کے اندر جیسے ہی اس حکم کی صدا پہنچی کہ گھریلو گدھے بھی حرام ہیں، کانٹیکٹ میرج بھی، نکاح متا بھی حرام ہے، اسی وقت جو کھانا بن رہا تھا، ان ہانڈیوں میں جو گوشت ابل رہا تھا، تمام صحابہ کرام نے وہ ہانڈیاں انڈھیل دی، سارا کا سارا گوشت کو پھینک دیا اسی وقت، اور نکاح متا کو بھی اپنے اوپر قیامت تک کے دن کے لیے حرام کر دیا۔ یہ عمل کا جذبہ ہے مسلمانوں، یہ عمل ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، صحابہ کرام چوچرا نہیں کرتے تھے۔ اچھا حرام ہے تو کس کنڈیشن میں حرام ہے، کیسے حرام ہے؟ آج سود کے بارے میں کہا جائے کہ سود حرام ہے تو ہیلے بازی کی جاتی ہے، بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ آج کہا جائے غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے، اس میں بھی ہیلے بازی کی جاتی ہے۔ اچھا کیسے حرام ہے؟ اچھا بڑے پیر صاحب کا حرام ہے، چھوٹے پیر صاحب کا حرام ہے؟ اچھا ان کا حرام ہے، ہمارے باپ دادا کے نام سے ہم کھلائیں تو کیا حلال ہے؟ گلیاں تلاش کی جاتی ہیں۔ اور یہاں صحابہ نے جب سنا کہ گھریلو گدھے اللہ کے نبی حرام بتا رہے ہیں جو ابھی تک ہم کھاتے ہوئے آئے ہیں اور ہماری ہانڈیوں میں ابل رہے ہیں، انہوں نے کوئی چوچرا نہیں کیا بلکہ اسی وقت ہانڈیوں کو انڈھیل دیا۔ تو یہ جذبہ ہمیں بتاتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر کس قدر عمل تھا جذبے کے ساتھ، کس قدر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس آمنا صدقنا، فوراً ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ اسی طرح ایک سفر کے دوران اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کے مساکن، ان کے گھروں کی، ان کے بستیوں کی طرف سے گزرے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دور پڑاؤ ڈالا ان بستیوں کو چھوڑ کر، اور صحابہ کرام نے کیا کیا، وہاں کا جو کنواں تھا اس کنویں سے پانی لیا، پانی لے کر اس کے ذریعے سے کھانا بنانا سٹارٹ کیا، آٹا گوندنا سٹارٹ کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی کنواں ہے جہاں پر عذاب آیا تھا اللہ رب العالمین کا ان بستی والوں پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اس سے پانی لے کر آٹا گوندا ہے اور کھانا بنایا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہم نے اس کے ذریعے سے پانی لیا ہے۔ کہا اپنی ہانڈیاں اٹھیل دو، اپنے کھانے کو پھینک دو اور یہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو، کیونکہ جس بستی پر اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں کی کوئی چیز ہمارے لیے یوز کرنی نہیں ہے اور نہ وہاں جانا ہے، بلکہ جب بھی وہاں سے جاؤ گزرو تو روتے ہوئے گزرو اور جلدی جلدی گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اللہ کا عذاب آگ پکڑے۔ آج تو ٹائٹینک جہاز کو جو 100 سال پہلے اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہوا اور اللہ رب العالمین کو اس نے چیلنج کیا بنانے والے نے کہ اس کو رب بھی نہیں ڈبو سکتا، رب نے اس کو پہلے سفر میں ہی ڈبو دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس عذاب زدہ جہاز کو دیکھنے کے لیے لوگ پنڈوبیاں کرائے پر لے کر جا رہے ہیں دیکھنے، پھر انجام کیا ہو رہا ہے ہم خود جانتے ہیں، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور وہ پنڈوبی پھٹی اور وہ ختم ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% سچ ہے، حق ہے، قیامت تک کے لیے عمل کرنا ہے ہماری ذمہ داری، ہم عمل کرنے والے بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا یہاں سے گزرنا ہے تو تیزی کے ساتھ روتے ہوئے گزرنا ہے، یہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں کری، سارا آٹا اور کھانا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی میں مسلمانوں عمل تھا، جذبہ بھی تھا اور عمل بھی تھا۔ آج ہمارے اندر قرآن کریم کے تعلق سے جذبہ تو بہت ہے، محبت تو بہت ہے، لیکن یہ جذبہ اور محبت صرف جذبے کے تحت ہی ہے، عمل کے اوپر ہمیں نہیں ابھار رہی۔ حقیقت میں عید الاضحیٰ کو گزرے ہوئے کتنے دن ہو گئے، یہ واقعہ کتنے دن پرانا ہے؟ کم سے کم 16-17 دن پرانا یہ واقعہ ہو گیا، اور آج 16-17 دن کے بعد بھی ہماری کنڈیشن، ہماری قرآن کے ساتھ جو بے تعلقی وہ بنی ہوئی ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر ان کو جلایا جا رہا ہے مسجد کے سامنے۔ لیکن آج اس واقعے کے اتنے دن بعد بھی ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں بنے، ہم اس قرآن کو سینے سے لگانے والے نہیں بنے، اس قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں بنے، اس کو سمجھ کے پڑھنے والے آج بھی نہیں بنے۔ ہم عبرت تو پکڑیں ذرا سی۔ آج ہی میں نے اس ویڈیو کو، سویڈن کی اس ویڈیو کو جس کے اندر قرآن جلایا گیا، غور سے دیکھا، اس قرآن کریم کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھا، انگلش قرآن اس کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمانوں
انگلش ٹرانسلیٹ والا قرآن اس کے ہاتھ میں تھا جو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ شائع ہوتا ہے، خاص طور سے سعودی عربیہ سے، اور پہلے وہ حاجیوں کو تحفے میں ملتا تھا، لیکن ہائے کمبخت اس قوم کی کہ حاجیوں کو وہ قرآن تحفے میں دیا جاتا تھا جو محمد جناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمے والا قرآن ہے، اور صلاح الدین یوسف صاحب نے اس کی تفسیر کی ہے، تو وہ قرآن لوگ سیڑھیوں کے اندر کارٹون میں چھوڑ آیا کرتے تھے۔ کیوں؟ بولے یہ ترجمے والا قرآن ہے، ہمارے گاؤں کی امام نے، ہماری گاؤں کی مسجد کے امام نے کہا ہے جو بھی کتابیں دیں وہیں چھوڑ جانا۔ اللہ اکبر، انہوں نے قرآن کو بھی معمولی کتاب سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا۔ یہ وہی قرآن تھا اس کے ہاتھ میں مسلمانوں، جس کو اس نے پھاڑ بھی دیا، پیروں کے اندر روندا بھی، اور اسے نظر آتش بھی کر دیا، جلا بھی دیا۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے مسلمانوں کہ اس قرآن کریم کو ہم پڑھیں، اس ترجمے کو ہم پڑھیں، اس تفسیر کو ہم پڑھیں، اور دنیا کو بتائیں کہ تو نے ایک قرآن پھاڑ کر جلایا ہے، آج دیکھ لے کروڑوں اربوں قرآن آج ہماری زندگیوں میں زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہمارے گھروں میں زندہ ہے، ہماری اولادوں میں اس کی ایک آیت کی تصویر تم دیکھ سکتے ہو کہ آج جواب دینے کا موقع نہیں ہے کہ جس قرآن کو پھاڑ کر نظر آتش کیا گیا اس کو ہی ہم سینے سے لگائیں۔ لیکن آج تو کہا جاتا ہے نہیں، ہمارے قرآن سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہے، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، یہ بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا یا تو ہدایت پائے گا یا گمراہ ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن رب نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوگا وہ فاسق ہوگا۔ مومن کبھی قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہو سکتا، مومن کبھی رب کا فرمان پڑھ کے بھٹک نہیں سکتا، مومن کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھ کر بہک نہیں سکتا۔ مسلمانوں، بہکنے والے فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں۔ کافر نے پڑھا سمجھا، اس کے بعد ہی تو اس کی مخالفت کری، یا خالی عربی کلام سن کر وہ مخالفت پر آ گیا کہ نہیں یہ قرآن غلط ہے؟ اس نے پڑھا، اس نے سمجھا، پھر اس کو پھاڑ کر نظر آتش کیا، جلایا۔ نہ آج ہم نے پڑھا نہ سمجھا اور اس کی مخالفت میں ہم کھڑے ہیں، نہیں، ہمارے قرآن کو انہوں نے نظر آتش کیا ہے، ہمارا قرآن جلا دیا، ہماری محبوب کتاب، ہماری عظیم کتاب، ہماری آخری کتاب۔ ابے آخری کتاب تمہاری عمل سے ہے، اس پہ عمل کرو جب آخری کتاب تمہاری بنے گی، اس پہ عمل کرو جب آخری سنویدھان تمہارا بنے گا، اس پہ عمل کرو پھر آخری قرآن بنے گا، پھر قرآن کے فالوور ہوں گے، پھر قرآن سے محبت کرنے والے تم بنو گے۔ اگر تم عمل ہی نہیں کرو گے تو پھر یہ قرآن کہیں کا تمہارا قرآن، پھر تو یہ رسماً تمہارا قرآن ہو گیا، صرف نسبتاً تمہارا قرآن ہے، باقی تمہارے قرآن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں، تو آج قرآن کریم سے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم پر کے احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے عمل کر کر دکھایا۔ شراب حلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور دھڑا دھڑ پی جا رہی ہے، دھڑا دھڑ پی جا رہی ہے، بڑی بڑی محفلیں منعقد کی گئیں شراب کی، اور باقاعدہ اتنا زیادہ شراب پینے والے کے عادی تھے کہ ایک نوالا کھانے کا اور ایک گھوٹ شراب کا۔ لیکن جیسے ہی رب نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ایمان والو، شراب، جوا، پانسے کے تیر، یہ سارے شیطانی کام ہے، اس سے اجتناب کرو مکمل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مدینہ کے اندر شراب کا سیلاب آ گیا۔ مسلمانوں، جنہوں نے محفلیں سجا رکھی تھی، آیت کریمہ سنی، فوراً اس محفل کو برخاست کر دیا، اپنے مٹکوں میں جو شراب تھی اسے بہا دی، یہاں تک کہ جو شراب کے جام ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ شراب کے جام پھینک دیے، جنہوں نے اپنے حلقوں کے اندر وہ شراب اتار رکھی تھی انہوں نے کہہ کر کے الٹی کر دی مسلمانوں، اور نکال دی اس شراب کو۔ اس کو کہتے ہیں قرآن پر عمل، اس کو کہتے ہیں قرآن کے فالوورز، ان کو کہتے ہیں قرآن سے محبت کرنے والے، ان کو کہتے ہیں قرآن کو آخری کتاب سمجھنے والے، ان کو کہتے ہیں قرآن کریم کو جان سے زیادہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ یہ وہ لوگ تھے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، انہی کی محبتوں کی وجہ سے آج قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے۔ چونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن رب نے حفاظت کس سے کروائی؟ مسلمانوں،
رب نے حفاظت کروائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے، حفاظت کروائی صحابہ اکرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، مفسرین سے، محدثین سے، ائمہ دین سے اس کی حفاظت کروائی۔ تبھی تو آج ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے، جس کے لیے دھڑاک سے بول دیتے ہیں کہ حرف کی بھی اس کے اندر چینجنگ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے رب نے قربانیاں اتنی رکھی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے جو صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہیں، حقیقت میں ان قربانیوں کی وجہ سے یہ آج قرآن کریم محفوظ ہے اور ہم تک پہنچا ہے مسلمانوں۔ لیکن آج ہمارا رویہ اس قرآن کریم کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اس قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم اس قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنے والے بن جائیں۔ وگرنہ اگر حالت یہی رہی، اسی حالت پہ مر گئے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی رہی، قرآن کریم کو جلایا جاتا رہا، قرآن کریم کے اس کی توہین کی جاتی رہی، اور صرف چلا چلا کر ہم جا کر سو گئے گھروں میں، تو پھر قیامت کا دن ہوگا مسلمانوں، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، 1 میل کے فاصلے پہ سورج ہوگا، زمین بھی تپ رہی ہوگی اور آسمان بھی آگ کی طرح کھول رہا ہوگا۔ اس عالم کے اندر رب تمام لوگوں کو جمع کرے گا، تمام لوگوں کو سامنے لے کر آئے گا، اور جو ظالم لوگ ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، جو اپنی نفسوں پہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، جو قرآن کریم پر ظلم کرنے والے، جو قرآن کریم کو نظر آتش کرنے والے، جو قرآن کریم کو نہ پڑھنے والے، جو قرآن کریم پر نہ عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَيَوْمَ يُعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، یہ بھی ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم پھاڑ رہے ہیں نا، جو قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہے ہیں، جلا رہے ہیں، نظر آتش کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ ہوں گے اور انہی کا منہ ہوگا۔ رب فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ، اور ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول کی راہ کو اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے رسول کو فالو کیا ہوتا، کاش میں نے قرآن کریم پر عمل کیا ہوتا۔ وَيَا وَيْلَتَا لیتنی، ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو یار نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو رب کی شریعت سے زیادہ عزیز نہ سمجھا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے ہدایت آنے کے بعد گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور بے شک انسان کو شیطان وقت پر دگا دیتا ہے۔ وقال الرسول، ہو گیا اس کا رونا، اس جہنمی کا رونا مکمل ہو گیا، وہ رو چکا، واویلا کر چکا، اپنے ہاتھوں کو چبا چکا۔ اب رسول کھڑے ہو رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا ربی اس قوم نے، یہی میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، نہیں عمل کیا۔ یا ربی، اے میرے رب اب تو ہی فیصلہ فرما دے۔ اس التجا کا مطلب کیا ہے؟ رسول ہمارے لیے مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے اس التجا کا کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں، قرآن کو نہ پڑھنا قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کو نہ سمجھنا قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کو بنا ترجمے کے پڑھنا قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کریم پہ عمل نہ کرنا قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کے قانون کو دنیا تک نہ پہنچانا قرآن کو چھوڑنا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن کو چھوڑنے کا۔ تو مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق چھوڑیں،
اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کریم کے اوپر عمل کریں، قرآن کریم سے ویسی محبت کریں جیسی محبت کرنے کا اس سے حق ہے۔ سچی محبت ہو قرآن کریم سے، جھوٹی محبت نہ ہو۔ سچی محبت کرنے والے بنیں گے، انشاءاللہ یہ قرآن ابھی بھی موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا ہماری زندگیوں میں۔ اور اگر ہم جھوٹی محبت کرنے والے ہیں تو جس طرح رب ابھی ذلیل کر رہا ہے، قیامت تک اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم پر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی قرآن کریم کے ساتھ ہم نے کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے، اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، لوگوں کو اس قرآن کی طرف بلائیں، لوگوں کو اس کے فرمان کی طرف بلائیں، اور ہم خود بھی اس پر عمل کریں، لوگوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے پر ابھاریں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔